دیکھیے جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں اس سلسلے میں اولاً تو جو بھی جرم ہوتا ہے اور اس پہ بھی سنگین جرم جس کو ہینس کرائم کہا جاتا ہے باضابطہ، اس سنگین جرم پہ جس کا جو بھی اپنے دل کے اندر سے کہہ لیجئے کہ جو فیلنگس ہے، اس کے جو جذبات ہے، جو تھاٹس ہے، جو اس کی اصل آواز ہے، اس پہ لبیک کہنا چاہیے، اس پہ سب کو ایکجوٹ ہو کر کے سامنے آنا چاہیے۔ اگر واقعی معاشرے سے آپ برائی کو مٹانا چاہتے ہیں تو اس کو کسی بھی وجہ سے، خاص سیاسی اینگل کی وجہ سے ہو، سماجی اینگل کی وجہ سے ہو، برادرانہ سلوک کی وجہ سے ہو، جس کو کہتے ہیں نا ایکسٹرنل افیئرس، خارجی دباؤ کی بنیاد پہ انٹرنل جو آپ کی آواز ہے اس کو آپ دبانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ سماج سے برائی کو مٹانا چاہتے ہیں تو ایک بات تو یہ، ابھی آپ دیکھ لیجئے، میں نے جس کو ہینس کرائم کہا ہے کہ بیچاری کے ساتھ نہ صرف ریپ کا معاملہ پیش آیا، حیدرآباد کے جو کیس آپ نے جس کے بارے میں تذکرہ کیا ہے، اس پہ باضابطہ آپ دیکھیں جا کر کے وحشیانہ پن کا ایک انتہائی گھٹیا کہہ لیجئے کہ یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں، آپ کی امیجنیشن سے بھی بیانڈ اوپر جا کر کے آپ کہہ لیجئے کہ سوچنا پڑے گا کہ کسی کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس بیچاری کو انسانیت کے نام پہ کہتا ہے کہ ہم تمہاری گاڑی ٹھیک کروا دیتے ہیں، رات کا موسم ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے بعد اس کو جلا کے مار ڈالتے ہیں، دیکھ نہیں پائیں گے آپ۔ تو اس طرح کے جرم کرنے والے کو آپ چاہے جو بھی اس کے اندر ہو، میں کہنا جو چاہ رہا ہوں آپ اس کو سمجھ لیجئے آپ کہ جرم جو بھی کرنے والا ہے اس مجرم کو اس کی جرم سے پہچانیے اور اس کی جرم کی بنیاد پہ اس کو آپ سزا دیجئے، تبھی جا کر کے آپ کا یہ مٹ پائے گا۔ ایک تو یہ، اس کو آپ کسی بھی اور انداز سے ناپنے کی کوشش مت کیجیے، جہاں آپ نے ناپنے کی کوشش کی تو پھر سمجھ جائیے کہ آپ مجرم کو کوچ اور شیلڈ فراہم کر رہے ہیں، جس کو میں نے ڈھال کہا ہے، اور پھر جب مجرم کو لگے گا کہ مجھے بچانے کے لیے لوگ ہیں ہی، میرے حق میں نعرے بازی کرنے والے، پروٹیسٹ کرنے والے، سڑک پہ اترنے والے ہیں ہی، تو پھر میرا کون ہاتھ روک سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ پھر وہ کہیں نہ کہیں پلان کر رہے ہوں گے، اور ایسے لوگ بچ کر کے پھر کسی اور کے لیے، کسی اور کی ماں بہن کے لیے، بیٹی کے لیے وہ گھاتک ثابت ہوں گے ہی۔ تو ایک تو آپ اس کو سمجھے اچھی طریقے سے، جیسے بیماری اگر آپ کی یہاں پہ تو یہاں پہ اس کا علاج کیجئے، اس کی وجہ صرف آپ اس کا علاج کرتے ہیں تو پھر یہ آپ کے لیے کینسر کا روپ دے ہی لے گا اور کینسر بن جائے گا آپ کے لیے۔ ایک تو یہ، اور دوسری چیز میں آپ کو جو بتانا چاہوں گا کہ آپ نے پوچھا کہ مولانا صاحب ہونے کے ناطے، تو اس میں مولانا صاحب کیا کہیں گے آپ کو؟ جب بھی ہم لوگ کوئی بات کرتے ہیں مان لیجئے تو اس کو لوگ عام طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ اسلام میں جو حدود، جس کو بولتے ہیں عربی کے اندر حدود، سزا، کسی بھی جرم کے اوپر اس کی کیا سزا ہونی چاہیے، اس کے بارے میں جب آپ جا کے دیکھیں گے تو یقینی بات آتا ہے کہ جو لوگ ایسے پاپی ہیں، ایسے زانی ہیں، پریپریٹر ہیں، اس کو آپ عام لوگوں کے سامنے، جسے کہتے ہیں بیچ چوک چوراہے پہ آپ اس کو سنسار کر دیجئے، پتھر مار مار کر کے اس کو زندہ کہہ لیجئے کہ درگور کر دیجئے آپ، وہ سزا آتی ہے۔ لیکن جب وہ بات ہم کریں گے تو آپ کہہ دیں گے کہ بھائی یہ تو بربرتا ہے، یہ تو وحشیانہ پن ہے، یہ ہے، وہ ہے، دس ڈیٹ، ساری باتیں آنی شروع ہو جاتی ہے، اف بٹ میں معاملے کو الجھا دیتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا میں کہ ہمارے جو ہندو سماج والے ہیں، ابھی صبح ایک میسج دیکھ رہا تو اس میسج کی روشنی بات کر رہا ہوں میں، ان کا کہنا خود ہے کہ نہ جانے ہمیں اس معاملے میں کینڈل کون تھما گیا، ورنہ تو ہمارے یہاں پہ لنکا دہن کا پراودھان تھا۔ کیا مطلب؟ لنکا دہن پہ آپ دیکھیں گے تو ہریش چندر جی، جو ہندوستانی فلمی تاریخ رہی ہے، فلمی صنعت کی، فلم سازی کی، اس کے اندر معلوم یہ ہوتا ہے کہ دوسری فلم ہی بنی تھی لنکا دہن کے نام پہ، آپ اور راون کے حوالے سے سارا کچھ دکھایا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ماننا ہے کہ سیتا میاں جو ہماری سب سے محترم اور مقدس ذات تھی، اس کو لوگ چیر ہرن کر کے لے گیا، اغوا کر کے لے گیا، اور یہ کیا اور وہ کیا، تو پھر جو ہے باضابطہ اس کے لیے اس کی پوری بستی کو جلانا پڑا، اور آج بھی یہ تہوار مناتے ہیں اور اس میں باضابطہ راون کو جلایا جاتا ہے۔ تو اس کا ماننا یہ ہے، تو وہ کہہ رہا ہے بچہ ہے جس کا میں نے ابھی میسج دیکھا کہ ہمارے یہاں تو یہ لنکا دہن کا پراودھان تھا، پرمپرا تھی، نہ جانے کینڈل کون ہمیں تھما گیا۔ تو یہ تو خود آپ کے رامائن کے اندر، آپ کی کہہ لیجئے کہ تمدن کے اندر، آپ کی ایک مزاج اور شناخت اور تعلیم کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ یہ تو اس لیے مجرم جو بھی ہو، اس کو خطرناک سے خطرناک جو عمل کیا ہے اس سے کہیں زیادہ خطرناک سے خطرناک سزا دینے کی کوشش کریں، تبھی جا کر کے آپ کے معاشرے سے، ہمارے معاشرے سے جرم ختم ہو پائیں گا۔ اس کو کسی برادری یا سماج کے ناطے نہ دیکھیں، مجرم کو صرف مجرم کی نگاہ سے دیکھیں آپ۔ جزاک اللہ۔